أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی قدرت، اس کو جاننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارا یقین ہے، بلکہ یقین کامل ہے کہ اس کائنات میں سوائے اللہ کے ہر چیز اس کی خلق ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. اور کوئی چیز فضول نہیں ہے، حکمت ہے، فائدہ ہے. اور اسی فائدے کے مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں اس انداز میں بیان فرمایا: والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. اللہ ہر خیر تیرے ہاتھوں میں، تیرے اختیارات سے ہی ہوتی ہے، اور تیری طرف سے شر نہیں آتا. ہر چیز کا خالق اللہ ہے. یہ عقیدہ سمجھ لیجئے، خیر ہو یا شر، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی نہیں ہے، ایک ادب کے طور پر، اور دوسرا اس شر میں فائدے ہونے کی بنیاد پر اللہ کی طرف فائدوں کی نسبت ہوتی ہے. وہ اللہ وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو تعارف کروایا: الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا، جس نے مجھے بھوک اور پیاس میں کھانے اور پینے کے لیے چیزیں فراہم کی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا بھی مجھے عطا کرتا ہے. بیمار میں ہوتا ہوں، وہ بیمار کرتا نہیں ہے. الفاظوں کا ادب ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہمیں نہیں پتا. یہ جنوں کی بات ہے. جب آسمان کو بند کر دیا گیا، پہلے تو زمین آسمان ان کے لیے ایک ہی تھا، یہاں بھی رہ رہے ہیں، وہاں بھی جا رہے ہیں. اللہ نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے. پتہ نہیں تھا ان کو ہوا کیا ہے. کہنے لگا ہمیں نہیں پتا. لا ندری اشر ارید بمن فی الارض، کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا سوچ لیا گیا ہے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کیا. یہاں پر جنہوں نے بھی جس انداز میں بات کی، اس میں شر کی نسبت رب کی طرف نہیں. خلق اللہ کی ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے، فائدے ہوتے ہیں. ہم مثبت لوگ ہیں، مثبت چیزیں تلاش کرتے ہیں، فائدے تلاش کرتے ہیں. شر میں بھی خیر نکال کر لے آتے ہیں، اور خیر ہوتی ہے اس کے اندر، فضول نہیں ہوتی، جھوٹی کہانی نہیں ہوتی، ایک جھوٹی تسلی نہیں ہوتی. اس میں واقعتاً ایک خیر ہوتی ہے، جس تک پہنچنا ایک مومن کا شیوا ہے. اپنے رب کو پہچان کر اس خیر تک بندہ پہنچ جائے، بندہ کامیاب ہے. یہ اللہ کا نظام. بات اس پہ تفصیل سے ہو سکتی ہے، لیکن اصل مضمون کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ اصل مضمون یہ ہے کہ آج کل ہمارے اس ملک کے اندر ایک وبا آئی، ایک پریشانی آئی، جس نے ہم سب لوگوں کو حد درجے پریشان کر دیا. اور ایسا پریشان کیا چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر شخص کو ہر خبر، ہر چیز، ہر اطلاع وقت پر، بلکہ وقت سے پہلے اب مل جاتی ہے. تو اس انداز میں ان خبروں کو پھیلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، نشر کیا جاتا ہے جیسے کوئی آج ہی کوئی طوفان یا آفت آئے گی اور ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آئے گی آفت، ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے. تو کیا ویسے ہم نے اس آفت کے آئے بغیر باقی رہنا ہے؟ کیا ہمارے پاس ضمانت ہے کہ اس آفت سے بچ بھی گئے تو ہم زندہ رہیں گے؟ اپنے اس ایمان کو اس زاویے سے دیکھیے کہ اللہ کے فیصلوں میں خیر کہاں ہے.
شر آ گیا ہے، ایک وبائی مرض آ گیا ہے، اس میں وبا ہے. علماء نے کئی علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ طاعون کی طرح کی ایک بیماری ہے جس سے لوگ مر بھی رہے ہیں اور وبائی مرض ہے، پھیلتا ہے. اس کا وبائی ہونا زیادہ خطرناک ہے. مرض ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا وبائی ہونا خطرناک ہے. پچھلے دنوں ایک طبیب سے، ایک معالج سے بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں روزانہ نزلے اور کھانسی سے لوگ کتنے مر جاتے ہیں اس فلو کے اندازے میں اگر آپ کے آئے تو یہ اس کورونا سے کئی گنا زیادہ لوگ ہیں. وہ بھی وبائی ہے، یہ بھی وبائی ہے. اس کا علاج ہے، اس کا ابھی تک علاج نہیں آیا. ایک ہے مرض، ایک ہے اس کا وبا ہونا، ایک ہے اس کا علاج کے دریافت ہونا. بہرحال یہ مرض بھی ہے، وبا بھی ہے، اور ابھی تک کوئی تسلی بخش آخری سٹیج پر پہنچنے کے بعد علاج دریافت اب تک نہیں ہوا. تو اب تک یہ لا علاج ہے. اب کریں کیا ہم؟ ہمارے ملک میں یہ چیز پھیل رہی ہے. پہلے چند علاقوں میں تھی، اب دنیا میں پھیل رہی ہے. شاید ہو سکتا ہے مزید پھیلے. اللہ کی طرف سے مزید آزمائش ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس لوگ ہمیں بتانے والے کئی طرح کی چیزیں بتاتے ہیں، کئی طرح کے نسخے بتاتے ہیں، کئی طرح کی حفاظت تدابیر بتاتے ہیں. حفاظتی تدابیر، نسخے، یہ سب شریعت کا مقصود و مطلوب ہے. آپ اختیار کیجئے اگر کوئی معقول چیز ہے. حفاظتی تدابیر شریعت کے خلاف نہیں ہے. جس سرزمین پر طاعون ہو وہاں نہ جاؤ، اور جس زمین میں ہو طاعون وہاں پھیل چکا ہے تو باہر نہ ہو. یہ تو اللہ کا مقصود ہے. اللہ نے ایک چیز کے اندر رکھ دیا ہے کہ یہ چیز ہاتھ ملانے سے، یہ چیز سانس لینے سے، یہ چیز اس انداز سے پھیلے گی، منتقل ہوگی. اللہ نے رکھا ہے. دیہاتی آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی یہ جو اونٹوں میں خارش کی وبا پھیلتی ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، یہ بھی وبا ہے، تو کیا کریں؟ آپ نے، اب اس کا عقیدہ کچھ اور تھا، اس کی سوچ کچھ اور تھی. آپ نے اس سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا فمن اجرب الاول، پہلے اونٹ کے اندر جب یہ خارش کا مرض شروع ہوا وہ کہاں سے ہوا؟ اگر یہ مرض پھیلتا ہی تعدی کی بنیاد پر ہے، ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے، تو پہلے کے پاس یہ کس سے آیا؟ خلق اللہ کی ہے. یہ خلق اللہ کی ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے. اس کے اندر انتقال وہ بھی رب نے رکھا ہے، اور وہ بھی رب چاہتا ہے تو منتقل ہوتا ہے. اسباب پورے ہوں، وجوہات ساری ہوں، منتقل مرض نہیں ہوتا. اور بعض اوقات اسباب نہیں ہوتے، وجوہات نہیں ہوتی، وہ مرض کسی اور کے اندر پہنچ جاتا ہے. چائنا کی آبادی، جس ملک کے اندر یہ بیماری شروع ہوئی، 1 ارب سے زائد بتائی جاتی ہے. جس شہر کے اندر یہ وبا پھوٹی، 1 کروڑ سے زائد اس کی آبادی بتائی جاتی ہے. اور اب تک یہ 3-4 مہینے ہو گئے، پچھلے سال سے 2019 نومبر سے بیماری شروع ہو چکی ہے. اب تک ہزاروں میں اس کی تعداد ہے چائنا کے اندر. 1 ارب سے زیادہ آبادی، 1 کروڑ سے زیادہ کا شہر، اور چند ہزار لوگ. ہمارے ملک میں بھی یہ مرض پہنچا، وہ چند لوگوں کے ذریعے سے. وہ لوگ جب تک یہ پتہ نہیں چلا، وہ عام آدمیوں کی طرح میرے اور آپ کے بیچ گھوم رہے تھے. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے تھے، وہ تو ہاتھ بھی ملا رہے تھے، وہ تو گلے بھی مل رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. مرض منتقل نہیں ہوا. اس کا معنی نہیں ہے کہ حفاظتی اسباب اختیار نہ کیے جائیں. اللہ کے نبی سے پوچھا اس نے، اللہ کے نبی اونٹ باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو باہر کھلا چھوڑ کے آ جاؤں کہ رب بچا لے گا، رب حفاظت کرنے والا ہے؟ فرمایا باندھنے کے بعد رب حفاظت کرنے والا ہے. اسباب اختیار کرنے چاہیے، حفاظتی تدابیر ہونی چاہیے، لیکن بھروسہ رب پر ہونا چاہیے، اعتماد رب پر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے جہاں یہ فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، ایک جذام کے، یہ کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، کیونکہ وہ مرض منتقل ہوگا، وہ مرض تمہارے اندر آئے گا. اور ایک دفعہ خود ایک ایسے ہی مریض کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کھانے پر بٹھا لیا. لوگوں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا. فرمایا کھاؤ، بھروسہ رب پر کرو، یہ بیماریاں رب کے حکم سے ہوتی ہیں. کوئی ایسا اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جس انداز میں اس خبر کو چلایا گیا، پھیلایا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا، مقصود کیا تھا؟ کچھ لوگوں کا اپنا مقصود تھا کمائی کا، کسی کا کوئی اور، کسی کا کوئی اور. لیکن ساری چیزوں کے اندر بہت کم یہ دیکھنے میں آیا کہ رب پر بھروسے کی بات تو کسی نے کی نہیں، رب کا تعارف تو کسی نے کروایا ہی نہیں. وہ اپنا تعارف عجیب انداز میں کرواتا ہے. اب آئیے اس بات کی طرف، اس مثبت بات کی طرف. ہم نے کیا کرنا ہے اور رب نے کیا کیا ہے؟
رب کا ایک فرمان یہ بھی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے جس طرح انسان چاہتا ہے تو زمین میں ایک فساد برپا ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے اندر مال، دولت، مقام، شہرت، جاہ، عقل، عروج ملتا ہے تو وہ ظلم اور زیادتی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے. وہاں اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. ان کی بھی چالیں ہیں، اللہ کی بھی چالیں ہیں، اور بہترین کامیاب ہونے والی چال اللہ کی ہوتی ہے. یہ اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی چالیں چل رہے ہیں، ان کو چلنے دو، ان کو مہلت دو. اللہ کے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. ان کو مہلت دو، یہ اپنے عروج پر پہنچے، یہ اپنا گھمنڈ دکھائیں. پھر جب رب رسی کھینچتا ہے، رب جہاں سے پکڑتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، پھر وہاں سے پکڑ ہوتی ہے جہاں انسان کو ہوش بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں گیا ہوتا، یہاں سے اللہ میں کھینچے گا. ایجاد کیسے ہوا، مرض کس نے بنایا، کسی لیبارٹری میں بنا، کوئی جنگ ہے، کیا ہے، ایک کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے تبصرے کرتا ہے، اپنی اپنی آراء آتی ہیں. کسی انسان نے بھی اس کو ایجاد کیا ہو، ایجاد سے مراد اس کو ظاہر کیا ہو، چند چیزیں ملا کر بنایا ہو، یا نہیں کیا ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، خلق اللہ کی ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خلق اللہ کی ہے، پیدا رب نے کیا ہے. اس کے اندر فائدے ہیں، اس کے اندر سمجھنے کی باتیں ہیں. جو قوم اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جو قوم رب کو چیلنج کرتی ہے، وہ قوم اسی طریقے سے نیچے بھی آتی ہے. اور اس میں ہمارے لیے بھی نشان عبرت ہے. ہمارے لیے کیسے؟ کیونکہ ہمارا یہ ماحول، ایک تاریخ ہے ہماری اس خطے کی، بر صغیر کی. ہم عام طور پر مرعوب قوم رہے ہیں. عام طور پر ہم دوسروں کو اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ دیکھ کر، دوسروں کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھ کر ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں. کبھی امریکہ سے، کبھی یورپ سے، غرب سے، کبھی چائنا سے، کبھی رشیا سے. ان کی طاقت سے ان کو اپنے سے 1000 سال آگے تصور کرنا ترقی کے اندر. ٹھیک ہے، ہوں گے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ترقی میں پیچھے رہ گئے، ہم نے ترقی نہیں کی. اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے. ہم آگے نہیں بڑھے، غلطی ہماری ہے. اب جب ہم کسی قوم سے مرعوب ہوتے ہیں، کسی قوم کو دیکھتے ہیں اس کی ترقی کو، اور خاص طور پر آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ عقل کی ترقی، یہ تو ہمارے اس مسلم معاشرے کو اندر سے کھا گئی ہے. عقل کی ترقی، یہ عقل پرست لوگ ہیں، عقل سے انہوں نے کیا کیا ایجادات کی ہیں، دنیا کو کس کس قسم کے، کس کس نوعیت کے فائدے پہنچا دیے عقل کی ایجادات سے. لہذا یہ وہ قوم ہے کہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ وہ قوم ہے جس کے جیسا بنا جائے. اب اس کے جیسا بننے کے لیے ہم وہ عقل تو اختیار نہیں کرتے، وہ ایجادات بنانے کی کوشش نہیں کرتے. ہم ان کے جیسا بننے کے لیے ان کے اقدار اختیار کر لیتے ہیں، ان کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم ان جیسے بن گئے، ہم ان جیسے ترقی یافتہ ہو گئے، ہمیں ان جیسا بولنا آ گیا، ہمیں ان جیسے کپڑے پہننے آ گئے، ہمیں ان جیسے کھانے کا سلیقہ آ گیا، ہمیں ان جیسا اٹھنا بیٹھنا آ گیا، ہم بھی ترقی یافتہ ہو گئے. ان کی ترقی کا راز یہ نہیں ہے. ان کی ترقی کا راز ان کی وہ ایجادات تھیں جس سے ہم مرعوب ہوئے تھے. اس راستے پر ہم چلتے، اس انداز پر ہم جاتے. پھر اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چیز دکھاتا ہے کہ اصل ایجاد، اصل خلق تو اللہ کی ہے، اصل معاملہ تو اللہ کا ہے. ان الامر کلہ للہ، یہاں پر جو کچھ چلتا ہے وہ سکہ رب کا ہے. یہ زمین رب کی ہے، ملکیت رب کی ہے، آسمان رب کا ہے. جس نے رب کو چیلنج کرنا ہے، رب سے لڑنا ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. رب سے لڑنا ہے، رب سے مقابلہ کرنا ہے تو نکلو رب کی اس بادشاہت سے، رب کی اس کائنات سے نکل کر کہیں اور جاؤ. جہاں جاؤ گے وہ ہوگی رب کی کائنات، اور نکلنے کے لیے بھی تم رب کی طاقت کے محتاج ہو. رب کے بغیر کچھ نہیں ہے. رب وہاں سے رسی کھینچتا ہے، وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے انسان کو ہوش نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی، ہم مرعوب قوم کو بھی یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ رب ہی سب کچھ ہے، عقل کچھ نہیں. عقل سے ترقی یافتہ لوگ، دنیا کے اندر اپنا سکہ منوانے والے لوگ، کھانے کے اندر کیا کھاتے ہیں، کس انداز کی زندگی جیتے ہیں، کس انداز کے مرض ان کے اندر پھوٹ پڑے ان کھانوں کی وجہ سے، یہ بھی ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ عقل ہی سب کچھ نہیں ہوتی. اس عقل سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے رب تعالیٰ کے احکامات. یہ جس انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، جو انسان اپنے رب کو اس انداز سے سمجھ جائے
وہ سمجھ لے کہ اس نے اس معاملے میں سے خیر کا پہلو اختیار کر لیا. خیر کیسے ہے؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللہ کرتا ہے وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. انبیاء آئے اپنی قوموں میں، ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں نہیں دی، آسائشوں میں نہیں رکھا، نعمتوں میں نہیں رکھا، ترقی یافتہ نہیں بنایا. ان کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا، تکلیفیں دیں، کبھی بھوک، پیاس، زلزال، عجیب عجیب نوعیت کے معاملات. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ نے فرمایا جب ہونا چاہیے تھا ہماری طرف سے تکلیفیں آتی تو ان کو تضرع اختیار کرنا چاہیے تھا، ان کو رب کی طرف پلٹ کر آنا چاہیے تھا، ان کو رب کے آگے گڑ گڑانا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا؟ اٹھا کر دیکھ لیجئے آج اپنے اس معاشرے کی صورتحال. یہ مرد پاکستان پہنچا، لوگوں نے، یہ میرے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں، لوگوں نے اللہ کو بھی گالیاں دی، اللہ پر بھی طعن کیے، اللہ پر بھی طنز کیے، اللہ کو بھی چیلنج کیا. پھر بھی کہ اب یہ مسلمان قوم کیا کرے گی، ان کے اللہ نے ان کے ساتھ یہ حشر کر دیا. کہنے والے کرتے رہے. اللہ نے یہی بات کہی وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل اللہ کی ان تکلیفوں کے بعد مزید سخت ہوتے ہیں. ہونا چاہیے تھا کہ سر سجدے میں گر جاتے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں پر شیطان کا دور شروع ہوتا ہے، شیطان کا کام شروع ہوتا ہے، اور شیطان ان کے لیے ان کی حرکتوں کو، ان کے کاموں کو، ان کے کرتوتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. ہاں تم ہی ہو، تم درست کر رہے ہو، تمہارا کام بالکل درست ہے، اور اس میں ان کو آگے لے کر بڑھتا ہے. تضرع اختیار کرنا چاہیے. ان آفات کا مقابلہ نہیں ہوتا، ان آفات کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ان آفات کے سامنے رب کے سامنے جھکا جاتا ہے. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو انسان کے ابتدا میں بس سے باہر ہو، انسان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہوتا ہوا دیکھا، مسجد میں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے مدینہ میں ایک آگ اٹھے گی، جس آگ کے انگاروں کو، اس کی روشنی کو بصرہ کے لوگ دیکھیں گے. شام کے قریب ایک علاقہ ہے، کئی 100 میل کے فاصلے پر. اور اہل نے لکھا سن 600 ہجری میں، امام ابن کثیر نے بھی لکھا، کئی اور تاریخ دانوں نے لکھا سن 600 ہجری میں مدینہ میں آگ لگی تھی. جہاں نہ کوئی آپ کو ہریالی نظر آئے گی، پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہیں، چند جگہوں پہ باغات ہیں. یہ آگ مدینہ کے اندر لگی، قیامت کی نشانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اور 15 دن تو یہ آگ ایسی رہی، اتنی شدت کے ساتھ رہی کہ اس کے شعلے اور اس سے نکلنے والے انگارے اس انداز کے تھے جیسے کوئی پہاڑ کے پہاڑ پھینکے جا رہے، اونچے اونچے گولے. 6 مہینے تک پھر یہ آگ لگی رہی مدینہ کے اندر، 6 مہینے تک. اب اس آگ کا مقابلہ نہیں تھا، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا. اسباب اختیار کیے، اور ان اسباب میں سب سے پہلا سبب آتا ہے، سب سے پہلی چیز آتی ہے، اور وہ ہے اپنے رب کے سامنے جھک جانا، اپنے رب کی ربوبیت کو تسلیم کر لینا، اپنے رب کے احکامات کو مان لینا. یہ رب اسباب حفاظتی اختیار کرنے کے بعد ہمیں بچا سکتا ہے، اور بغیر اسباب کے بھی کسی اور مرض میں بھی لاحق کر سکتا ہے. فرار نہیں ہے. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذا لا تمتعون الا قليلا. موت سے بھاگ نہیں سکتے. ولو كنتم في بروج مشيدة. بڑے سے بڑے پہاڑ، بڑے سے بڑے غار کے اندر جا کر چھپ جاؤ، کہیں طاقت سے طاقتور چیز کے اندر جا کر چھپ جاؤ، بچ نہیں سکتے. اور مرنے کے بعد اٹھ کر رب کو حساب دو گے. کچھ بھی کر لو، قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. کچھ بھی بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، کیسے بھی ہو جاؤ، جو بھی تصور تمہارے دماغ میں آتا ہے، سخت سے سخت مخلوق ہو جاؤ، لوہا بن جاؤ، کوئی اور چیز بن جاؤ، رب کے پاس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. سامنے رب کے پیش ہونا ضروری ہے. جس انسان کے ذہن میں تصور ہو، اس کے بعد وہ حفاظتی تدابیر اختیار کرے، اور ان میں تضرع ہو، اللہ کے سامنے عاجزی ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر اعتماد ہو کہ میرا خیر اور شر کا مالک رب تعالی ہے. مجھے کچھ بھی ہوتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو کچھ میرے وجود کے ساتھ ہوتا ہے، جو کچھ اس زمین پر ہوتا ہے، رب نے پہلے سے لکھ دیا ہے، تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. کیوں لکھا ہے؟ جاننے کا کیا فائدہ، ایمان کا کیا فائدہ؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تاکہ تمہیں کسی غم پر پریشانی نہ ہو، کسی تکلیف پر تم پریشان نہ ہو، افسوس نہ ہو، اور کسی ملنے والی چیز پر، خوشی پر اتراؤ مت. یہ مان لو جو ملا، جو اچھائی ملی، وہ بھی رب نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی.
جو برا ہوا، جو شر آیا، جو کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، کوئی آفت آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مسئلہ آیا، وہ بھی رب نے پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ یہ بھروسہ جب رب پر ہو، تضرع ہو، اللہ کے سامنے جھکنا ہو، پھر آپ کسی بھی چیز کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو رب بچا کر دکھائے گا۔ یہ اتنا ایمان اور اعتماد ہو، پھر آپ کو رب بچا کر دکھائے گا۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، ابو جہل نے اپنی ترکیب کی، اور ترکیب کیا تھی اس کی؟ اس نے ترکیب بھی کی اور ترتیب بھی کی، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اختیار کیا، قریش کے قبائل کو جمع کیا، ایک ایک ہر قبیلے سے آدمی ہو، 10 لوگ جا کر کھڑے ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے، 10 کے 10 ایک ساتھ وار کریں گے، پتہ نہیں چلے گا کس کا وار تھا، کس نے اس شخص کو مارا۔ قریش، بنو ہاشم اس بات پر مجبور ہوں گے کہ دیگر قبائل سے لڑ بھڑ تو نہیں سکتے، پھر وہ اس کی دیت ہی لے سکتے ہیں یا معاف کر سکتے ہیں، معاملہ سلجھاؤ کی طرف جائے گا، کوئی ایک ہوگا تو دیت پہ بات آئے گی۔ آ کے کھڑے ہو گئے، اس کی اپنی سوچ تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اپنا ایک خیال تھا، اپنی ایک سوچ تھی، آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کیسے نکل کر گئے، کیسے باہر گئے، یہ تو ایک معجزہ تھا۔ یہ کرامتیں اور معجزے رب تعالیٰ دکھا دیتا ہے، کر دیتا ہے، جب اعتماد اور یقین بندے کا رب پر اسی انداز کا ہو، اپنا بھروسہ رب پر اس انداز کا کرے، پھر جا کر کسی مریض کے ساتھ کسی آفت میں کہیں بھی پہنچ جائے، بھروسہ اگر رب پر اندھا ہے، اندھا، ایسا ہے اعتماد، ایسا بھروسہ جیسے آپ نے اپنا کل کا دن گزارا ہے اور آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا، آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اپنے آنے والے کل پر اگر بھروسہ اور اعتماد ہے اپنے رب پر، تو پھر دیکھیے رب تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ پھر آپ کو کوئی برائی نہیں لگے گی، کوئی آفت نہیں لگے گی۔ رب پر بھروسہ، تضرع، اور اس کے بعد پھر جب یہ باری آتی ہے اذکار کی، دعاؤں کی، صبح شام کے اذکار، وہ دعائیں جو ان مصائب میں، مشکلات میں آپ سب کے پاس وہ دعائیں پہنچ چکی ہیں، آپ جانتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اذکار ہو رہے ہیں۔ یہ اذکار کی افادیت کی بنیاد یہ تضرع اور توکل بنتا ہے۔ جس کے پاس یہ بنیاد ہو اس کو پھر یہ اذکار، یہ دوائیں اسی اعتبار سے فائدہ دیتی ہیں۔ آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں بیماری میں، وہ دوا کسی انسان کو الگ نوعیت کا اثر کرتی ہے، کسی اور انسان کو الگ نوعیت سے اثر کرتی ہے، کسی پر جلدی اثر انداز ہوتی ہے، کسی پر دیر سے اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس دوا سے جلدی صحت یاب ہوتا ہے، کوئی دیر سے ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دوا کھا رہا ہے لیکن صحت یاب اسی بیماری میں نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا وجود اندر سے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس دوا کو اس انداز سے اس کے اثر کو قبول کر سکے۔ وہ ذکر تو ہو رہے ہیں، وہ اذکار تو ہو رہے ہیں، وہ دعائیں تو ہو رہی ہیں، لیکن وہ بنیاد ہی نہیں ہے، وہ وجود ہی نہیں ہے جو ان دعاؤں کو اس انداز میں ہمارے وجود کے اندر سما سکے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کو اپنے آپ کو پہلے اندر سے پاک صاف کیجیے، ان مسائب کے لیے تیار رہیے۔ اب یہ وہ دور ہے کہ ایک کے بعد ایک ہوں گے، ایک کے بعد ایک چیز آئے گی، تیار ہو جائیے۔ ہم بڑے ایک بہرحال سیاسی باتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، یہ ممبر سیاسی اور اپنے تجزیوں کے لیے نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصے سے حالات دنیا کے ایسے تھے، اس طریقے سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا تھا، اس طریقے سے پریشان کیا جا رہا تھا، بے بس تھے ہم، اسباب نہیں تھے، دعائیں تھیں، اپنے رب سے پکار تھی، وہ ہم نے کی، ہم نے اپنے رب سے مانگا، اپنے رب کو پکارا۔ رب آہستہ آہستہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اس نے پکڑ کا ایک موعد رکھا ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، انسان کے فوراً چیخ و پکار پر، فوراً ہلنے پر، فوراً اس کے ہڑبڑانے پر اگر عذاب آ جائے کہ اس نے گناہ کیا، ادھر غلطی کرے اور ادھر رب پکڑ لے، تو اس زمین پر تو ایک جانور بھی باقی نہ بچتا۔ ادھر غلطی ہوتی، ادھر عذاب آتا، یہ جانور، درخت، چرند پرند سب ختم ہو جاتے۔ مہلت دیتا ہے رب، ایک وقت رکھا ہے اس نے ہر ایک کا۔ ان بستیوں کو، ان قوموں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، جب یہ ظالم ہوئے، جب یہ حد سے تجاوز کیا انہوں نے، لیکن ان کے ظلم کے بعد ان کی ہلاکت کا رب نے وقت رکھا ہے، وہ وقت آتا ہے۔ ہم نے دعائیں کی، بعض مسلمانوں نے دعاؤں کا بھی مذاق اڑایا کہ ان دعاؤں سے کوئی فتوحات نہیں ہوتی، ان دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ان دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کے رب کے جو لشکر ہیں وہ آپ کا رب ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ جس طریقے سے چلاتا ہے، جس طریقے سے کہیں بھی کسی سے کام لے لیتا ہے، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے۔
یہ سب کچھ اس کی طرف سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے اللہ کے نبی جو آپ کو کہا گیا وہ آپ کیجئے, پہنچائیے دین, بتائیے, تبلیغ کیجئے, ڈریے مت, اللہ آپ کو بچائے گا, اسباب کے ساتھ بھی بغیر اسباب کے. اور اللہ نے بچایا, اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ پر بھروسہ, اعتماد, توکل, تضرع, اور اس کے بعد پھر یہ اذکار اور دعائیں, پھر ان کی آپ تاثیر دیکھیں گے اپنی زندگی میں. اطمینان اور سکون, عافیت, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد, وہ آپ کو نصیب ہو. اطمینان, سکون, ٹینشن فری زندگی, ذہنی سکون, جسمانی سکون آپ کو نصیب ہوگا. آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوں. من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ. جو شخص صبح کو سو کر اٹھے, نیند سے بیدار ہو, اور وہ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ, ذہنی سکون اس کو میسر ہو. معافا فی جسدہ, جسمانی بیماریوں سے پاک صاف ہو. وعندہ قوت یومی, صبح سے شام تک کا اس کے پاس کھانے پینے کا سامان اسباب موجود ہے آج کے دن کا. فکأنما حیزت لہ الدنیا بمضافیرہا, یہ دنیا اس کے لیے سارے اپنے خزانوں کے ساتھ سمٹ کر اس کے پیروں میں آ گئی. دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, ایک دن کا کھانا ہے, لوگوں کے پاس جائیدادیں بہت ہیں, اتنی ہیں کہ ان کی 70 کیا 700 نسلیں بھی شاید بیٹھ کر کھائیں, اتنا لوگوں نے مال بنایا ہے. لیکن معافن فی جسدہ آمنا فی سربہ, یہ دولت سے محروم ہے. یہ اگر اللہ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ سکون ہے, اطمینان ہے, دماغی سکون ہے, جسمانی عافیت ہے, اور آج کا کھانا ہے, اور کوئی دولت نہیں ہے, آج کا کھانا ہے, اپنا گھر ہے, آج کا کھانا موجود ہے, آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں. ان نعمتوں کا ادراک, اس سکون کا ادراک, اس ٹینشن سے ختم ہونے کا, اپنے آپ کو نجات دلانے کا ادراک اسی شخص کو ہے جو شخص اس عذاب سے گزر کر آیا. اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے, اپنے رب پر بھروسہ کر لیجئے, اور پھر یہ سمجھ لیجئے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. اے نبی فرما دیجئے, بتا دیجئے, لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تمہیں بظاہر اچھا نظر آ رہا ہو, بظاہر برا نظر آ رہا ہو, ہم جنگ میں جیت جائیں, مال غنیمت لے آئیں, جنگ میں شہید ہو جائیں, کچھ بھی ہو, ہمارے رب کا فیصلہ ہے, ہمارے رب کا فیصلہ ہے. ہمارے رب کے فیصلوں میں اطمینان ہی اطمینان ہے, ہمیں بھروسہ ہی بھروسہ ہے, عافیت ہی عافیت ہے. اور زندگی اور موت کا سلسلہ تو رب نے رکھا ہی رکھا ہے, چاہے وہ کسی مرض کے ذریعے سے ہو, کسی آفت کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ اچانک ہو, چاہے بغیر کسی ظاہری سبب کے ہو جائے. رب کے اختیارات ہیں, رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اس نے ایک فیصلہ اٹل سنا دیا ہے کہ اس دنیا سے پلٹ کر رب کے پاس پہنچنا ہے, اور جو شخص اپنی ذات راہ میں رب کے پاس پہنچ کر وہ چیز لے گیا جس سے وہ وہاں بچ سکتا ہے, وہاں کی حفاظتی تدابیر پوری کر کے رب کے پاس پہنچا ہے کہ وہاں پر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہاں پر کوئی غم نہیں ہے. لا خوف, قرآن میں آپ بار بار پڑھیں گے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کچھ لوگ بارگاہ الہی میں ایسے پیش ہوں گے, ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا مستقبل کا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, اور کوئی غم نہیں ہوگا کہ پیچھے پتہ نہیں کیا کر کے آئے. سارے حفاظتی اقدامات کر کے بارگاہ الہی میں پہنچے, کیونکہ وہاں بچنا وہی اصل کامیابی ہے. وہاں موت نہیں ہے, وہاں مرنا نہیں ہے, وہاں یا عافیت ہی عافیت ہے یا برائی ہی برائی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کون دیں گے؟ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. حسن ظن, اچھا گمان, یہ رب پر رکھنا اپنی ذات میں ایک عبادت ہے, اور خاص طور پر ایسے موقعوں پر جہاں انسان کو رب نظر نہ آ رہا ہو, رب محسوس نہ ہو رہا ہو,
رب ہوتا ہے، رب کے احکامات ہوتے ہیں، ظاہر بعد میں ہوتے ہیں، پتہ انسان کو بعد میں چلتا ہے. ایسے موقع پر رب پر انسان بھروسہ بھی رکھے اور گمان اچھا رکھے. رب کے بارے میں برا نہ سوچا نا، عند ظنی عبدی بھی، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی ہوں. صحابی واثلہ بن اسقا ایک شخص کی یزید کی عیادت کے لیے پہنچے. اس کو دیکھا یزید ابن معاویہ نہیں، کوئی اور یزید ہے، اپنی زندگی کے آخری وقت میں تھا. صحابی رسول کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا، چہرے پر رکھا. انہوں نے کہا اس وقت جو کیفیت ہے تمہاری آخری وقت ہے، اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بارے میں خیالات واللہ لا حسن، اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں. انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا اس موقع پر جو شخص اللہ کے بارے میں جو گمان رکھتا ہے آگے اس کو وہی صلاح ملتا ہے، اگر اچھا رکھے گا تو اللہ اس کو اچھے طریقے سے پیش آئے گا. اپنے رب کے ہر فیصلے پر تیار رہیے، گمان اچھا رکھیے، اپنے رب سے راضی رہیے، اپنے رب سے خوش رہیے. آپ کے رب نے آپ کے ساتھ میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام آفات اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اس مرض سے تمام دنیا کے لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اس وبا سے حفاظت فرمائے. جو اہل ایمان ہے اللہ ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور جو ایمان کی دولت سے محروم ہے اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ دو اعلانات ہیں. تو یہ مدرسہ اور مسجد مکہ مسجد ہے سرجانی ٹاؤن میں، آپ کے کراچی کے شہر میں. خلیل الرحمان لکھوی صاحب نے ان ساتھیوں کی تصدیق کی ہے. سیف اللہ صاحب موجود ہیں. مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، کراچی کا علاقہ ہے، آپ کے قریب یہ جگہ ہے. تو ساتھی ان کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیں. بعد میں بھی اگر کرنا چاہیں تو ساتھی ان سے ایڈریس معلوم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ اعلان ہے ایک رسالے کا. یہ ختم نبوت کے حوالے سے رسالہ ہے جو ابھی چند دن پہلے شائع ہوا ہے المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے. نماز کے بعد یہ باہر موجود ہوگا. چونکہ یہ فتنہ حد درجے بڑھ چکا ہے تو مکمل تعارف اس عقیدے کے حوالے سے، قادیانیت کا تعارف، مذہب کا تعارف، اس کی شخصیت کا تعارف، قرآن سے ان کے دلائل کا جو استدلال اپنے پیش کرتے ہیں ان کا جواب، ایک عام مسلمان کو آج کے دور میں اس کی معرفت بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.